یو اے ای یعنی متحدہ عرب امارات پاکستانیوں کو ویزے جاری نہ کرنے کی افواہیں، حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لنک @عمر فاروق آفیشل پہ یہ چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک سنجیدہ مگر دلچسپ معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ حال ہی میں وزارت داخلہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سلمان چودھری نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات یو اے ای پاکستانیوں کو ویزے جاری نہیں کر رہا، لیکن یو اے ای کے ترجمان نے اس دعوے کی سخت تردید کر دی۔ تو دوستو، اصل حقیقت ہے کیا؟ کون صحیح ہے اور عوام کو کن حقائق سے آگاہ ہونا چاہیے؟ آئیے اس پیچیدہ صورتحال کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سلمان چودھری نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات اقتصادی، سفارتی اور ثقافتی لحاظ سے مضبوط ہیں، اور یو اے ای مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور تسہیلات زر کا اہم ذریعہ بھی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ویزے جاری کرنے میں مسائل سامنے آئے۔ ان کے مطابق سعودی عرب اور یو اے ای پاکستانی پاسپورٹ پر پابندی عائد کرنے کے قریب تھے۔ جی ہاں، پابندی، اور آخری لمحے میں اسے روک دیا گیا۔ سلمان چودھری نے خبردار کیا کہ اگر پابندی لگ گئی تو اسے ہٹوانا نہایت ہی مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فی الحال یو اے ای صرف نیلے پاسپورٹ اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزے جاری کر رہا ہے، جبکہ عام پاکستانیوں کے لیے ویزا حاصل کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ناظرین، کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ پاکستانی یو اے ای جا کر جرائم میں ملوث ہوئے، جس کی وجہ سے ویزے کے معاملات میں سختی اختیار کی گئی۔ سینیٹر ثمینہ ممتاز زہری نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ حالیہ دنوں میں بہت کم ویزے بڑی مشکلات کے بعد جاری ہوئے۔ لیکن ناظرین، یہاں دلچسپ موڑ یہ ہے کہ یو اے ای کے سفارتکار نے اس دعوے کی سخت تردید کی۔ ان کے مطابق پاکستانی شہریوں کے لیے ویزے جاری کیے جا رہے ہیں، اور صرف کچھ معاملات میں ریکارڈ ٹیمپرنگ کی وجہ سے عارضی تاخیر ہوئی۔ سفارتکار نے بتایا کہ چند پاکستانی ٹریول ایجنٹس نے ویزے کے خواہش مندوں کے ریکارڈ میں تبدیلی کی، جس سے اماراتی حکومت اور ویزا ہولڈر کے لیے مسائل پیدا ہوئے۔ اس پر حکومت پاکستان کو بھی آگاہ کیا گیا اور شفافیت برقرار رکھنے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یو اے ای میں 22,70,000 پاکستانی مقیم ہیں، اور معمولی جرائم میں ملوث پاکستانیوں کو ریکارڈ درست کرنے کا موقع فراہم کیا گیا تاکہ وہ قانونی طور پر ویزا حاصل کر سکیں۔ ناظرین، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں بیانات میں کوئی بنیادی تضاد نہیں، بلکہ زاویہ نظر مختلف ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے سینٹ کمیٹی کو ممکنہ خطرات اور پابندی سے آگاہ کرنے کے لیے بات کی، جبکہ یو اے ای نے عوام اور میڈیا کو یقین دلایا کہ ویزے جاری ہو رہے ہیں اور صرف چند تکنیکی وجوہات کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ ناظرین، ساری صورتحال سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ویزا یا امیگریشن کے معاملات اکثر ریکارڈ کی درستگی، قانونی تقاضوں اور سفارتی رابطوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ چند غلط بیانات یا افواہوں کی وجہ سے عام پاکستانیوں میں خوف اور پریشانی پیدا ہوئی، خصوصاً جن کے گھر کے کچھ افراد یو اے ای میں مقیم ہیں۔ حالانکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ویزے مکمل طور پر معطل نہیں ہوئے اور مسائل جلد حل کیے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال میں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ قانونی طریقہ کار، درست ریکارڈ اور شفاف نظام ہر ملک میں اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر جب لاکھوں پاکستانی غیر ملکوں میں کام کر رہے ہوں اور زندگی گزار رہے ہوں۔ لہذا ناظرین، آج کے ویلاگ کا حاصل یہ ہے کہ افواہوں یا خبریں دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وزارت داخلہ اور یو اے ای دونوں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کے ویزے
شفاف اور قانونی طریقے سے جاری ہوئے۔ اگر آپ درست اور مستند معلومات چاہتے ہیں تو ہمیشہ سرکاری ذرائع اور مستند خبریں دیکھیں۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو صورتحال سمجھنے میں مددگار ثابت ہوا ہوگا، خصوصاً ان احباب کے لیے جو دبئی میں مقیم ہیں یا دبئی جانا چاہ رہے ہیں اور یا پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ٹریول کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار اور یہ ہدایات اور پریکاشنری میئرز آپ سب کو اڈاپٹ کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ علم، ترقی، شعور اور آگہی کا یہ سفر جاری رہے۔ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کو بھی ضرور شامل کریں اور ہم ہمیشہ آپ کے سوالات کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ معلومات میں شفافیت اور حقائق کی تلاش میں آپ کو کہیں اور نہ بھٹکنا پڑے۔ تو ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات